اللہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عمیر صدیقی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ارباب فکر و نظر، دماغ کی پرسکون جھیل میں سوچ کا جال پھینکتا ہوں تو حالات کی ویل مچھلیاں میرے ذہن کے دریجوں سے ہو کر الفاظ کی زینت بنتی ہیں تو سوچتا ہوں موضوع سخن ریاست مدینہ اور پاکستان بطور اسلامی ریاست، اتنا وسیع سمندر، اتنا بڑا موضوع الفاظ کی مالا میں کیسے ڈال دوں۔ لیکن جب تاریخ کے دامن میں غوطہ زن ہو کر ریاست مدینہ کے قیام سے قبل دنیا کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے ظہر الفساد فی البر والبحر کا منظر عیاں نظر آتا ہے۔ انسانی روپ میں درندے انسانیت کا خون چوستے دکھائی دیتے ہیں، ظلم و ستم کی آندیاں خرمن انسانیت کو جلاتی نظر آتی ہے۔ بنت ہوا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب کی چکی میں پیستی ہوئی چیخ چیخ کر زندگی کی کرن کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ لیکن تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہیں، جب آقا 13 سال مکہ المکرمہ کی دھرتی میں قید و بند کی صحبتیں جھیل کر مدینہ کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، وہاں ایسی ریاست کا قیام ہوتا ہے جس میں حقوق انسانیت سے لے کر حقوق حیوانیت تک کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ پوری انسانیت کو پیغام ملتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ کہیں پہ اعلان ہوتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ کہیں سے اس ریاست کی اسمبلی سے انسانی مال کی حرمت یوں آیا ہوتی ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ مجھے اوراق کے تاریخ پر وہ منظر بھی چمکتا نظر آتا ہے کہ ریاست مدینہ کے بانی تاجدار کونین بیت اللہ کو متوجہ کر کے جو اعلان کرتے ہیں فالذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم من حرمتک۔ مجھے اوراق حدیث پر انسانی جان و مال کی حرمت کا وہ واقعہ بھی چمکتا نظر آتا ہے کہ آقا حجۃ الوداع کے موقع پر یوں اعلان کرتے ہیں ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ ہاں وہی سرزمین عرب جس پر ناک خون انسانیت کے سیلاب بہتے تھے، اب اس پر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا عملی پرچار ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کی ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ کا اعلان ہو جاتا ہے، اور خود والی ریاست لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت وقطعت یدہا کا اعلان کر کے عدل کی لازوال مثال قائم کرتے ہیں تو شاعر مشرق تڑپ کے بولتا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص سے ترکیب بے قوم رسول ہاشمی۔ جناب صدر، میں ریاست مدینہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر پھر تاریخ کے سمندر کی لہروں پہ ترتے ہوئے بر صغیر کو اس خطے پہ پہنچتا ہوں جو ریاست مدینہ کے بعد واحد اسلام کے نام پر دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے، جس کے حصول کے لیے کروڑوں لوگوں نے خاک و خون کے دریا عبور کیے تھے۔ جب یہ ملک معرض وجود میں آتا ہے، بانی پاکستان سے سوال ہوتا ہے اس ملک میں قانون سازی کیسے ہوگی، تو قائد کا جواب تھا کہ پاکستان کی قانون سازی آج سے 1400 سال قبل کتاب و سنت کی روشنی میں ہو چکی ہے۔ اب یہ ریاست مدینہ کی عملی تصویر ہوگی۔ لیکن آج جب میں نگاہ اٹھا کر ملک کے حالات دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے، میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ ریاست مدینہ وہ جو اتقوا اللہ فی بہائم المعجمہ کا اعلان کر کے انسان تو انسان چوپاؤں کو بھی درندوں کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس بطور اسلامی ریاست میں جب میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو مجھے ہر طرف ہزاروں لوگ خاک و خون میں تڑپتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پر معصوم زینب کا طرف تلاشا تو کہیں مریم درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے، تو کہیں پر موٹر وے پر مسلم بہن کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کہیں ورثانے محراب و منبر
علماء کرام کے تڑپتے لاشیں دکھائی دیتے ہیں. ارے ریاست مدینہ میں تو تحفظ ختم نبوت کے لیے لشکر روانہ کیے جاتے اور ایک جنگ میں 1200 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن اس بطور اسلامی ریاست میں ختم نبوت کے قانون کو کالا قانون کہا جاتا ہے. ارے ریاست مدینہ تو من قتل معاہدن لم یرخ رائحۃ الجنہ کا قانون نافذ کر کے ایک ذمی کافر کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، اس بطور اسلامی ریاست میں عام مسلمان تو عام، اسلام کے ساس، اسلام کی بنیادیں، صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہے. چشمے تصور سے دیکھیے، شہداء کی روحیں تڑپ رہی ہے اور چیخ چیخ کر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جس مقصد کی خاطر ہم نے اپنے جسم کی بوٹیاں کروائی تھی، آج طویل عرصہ بیت جانے کے بعد بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. وقت آئے گا، ضرور آئے گا، شہداء کا خون رنگ لائے گا اور اس ملک پر اسلام کا نفاذ ہو کے رہے گا. میں آخر میں یہی کہتا ہوں، میرے ملت کے جوانوں، میرے وطن کے جھیالوں، مایوس نہیں ہونا. شاعر کے الفاظ میں کہتا ہوں، دل سے کہو کہ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کیا ہونے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہے. یہ جال قفس یادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور بچلنے والے ہیں. والسلام علیکم.